گناہوں کے ذریعے نجات کا راستہ. گناہوں میں سر تا پا غرق ہو جاؤ تاکہ گناہ ہار مان جائے. اس کے بعد جنت تمہارے قدموں میں ہوگی. اس کی کرامات کے چرچے گلی کوچوں سے اٹھ کر زار کے محل تک جا پہنچے تھے. شاہی خاندان کی نوجوان لڑکیاں، کنیزیں، خادمائیں ایک ایک کر کے اس مقدس شیطان کی ہوس کا نشانہ بنتی رہیں. مداح عورتیں اس کے میلے لباس کو چومتیں، گندے ہاتھوں کو بوسہ دیتیں، کھانے میں لتھڑی انگلیاں چاٹنے کے لیے آپس میں لڑ پڑتیں. راسپوتین کی نوچی ہوئی ہڈیاں تک خود چوسنے کے لیے مرنے مرانے پر تیار ہو جاتی. روس کا شاہی دربار سمٹ کر اس مقدس شیطان کی مٹھی میں آ گیا. VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. راسپوتین، اس شخص کا نام آپ نے شاید سنا ہو. 70 کی دہائی کے ایک مشہور امریکن بینڈ پونی ایم نے اس پر ایک گانا بھی بنایا تھا. آج آپ کو راسپوتین کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. راسپوتین کا اصل نام گریگری یوفیمووچ راسپوتین تھا. والدین اسے پیار سے گریشا کہہ کر پکارا کرتے تھے. وہ 21 جنوری 1869 میں روس کے علاقے سائبیریا کے ایک گاؤں پوکرووسکوئی میں پیدا ہوا. راسپوتین کے باپ کا نام یافیم اینڈرووچ اور ماں کا نام آنا ایگوزونا پیرشکووا تھا. راسپوتین بچپن سے ہی بدتمیز اور شرارتی تھا. لڑکپن میں آیا تو اس کی شرارتیں آوارگی اور بدتمیزی سے بد اخلاقی میں بھی بدل گئیں. وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، رات کو شراب پیتا، جوا کھیلتا اور لڑکیوں کا پیچھا کرتا. ان دنوں میں اس کے گاؤں پوکرووسکی میں ایک میلہ منعقد ہوا کرتا تھا. اسی میلے میں کالی آنکھوں والی گوری لڑکی پیرسکووا فیڈرونا سے راسپوتین کی ملاقات ہوئی. راسپوتین اس پر جی جان سے فدا ہو گیا اور اس سے شادی کر لی. ان دونوں کے ہاں 3 بچوں کی ولادت ہوئی، جن میں ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں تھیں. روٹی روزی کے لیے راسپوتین اپنے باپ کی طرح گھوڑا گاڑی پر مسافروں، سامان اور ڈاک لے کر دور دراز علاقوں میں جاتا. اس کے ساتھ اکثر سیاح اور مذہبی مبلغ بھی سفر کیا کرتے، جن سے وہ خدا اور کلیسا کے موضوع پر ایسے دلائل کے ساتھ بحث کرتا کہ بڑے بڑے عالم منہ تکتے رہ جاتے. ان میں سے اکثر اس کے مذہبی شعور کو تسلیم کرتے ہوئے اسے کسی درسگاہ میں داخلہ لینے کا مشورہ دیتے. انہی مشوروں کے زیر اثر آخر 28 سال کی عمر میں ایک دن راسپوتین گھر سے نکل پڑا. وہ عیسائیوں کے خلائستی فرقے کی خانقاہ میں ٹھہرا اور یہیں اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا. اس خانقاہ کے پیروکاروں کا عقیدہ تھا کہ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو جائے، خلائستی فرقے کے مخصوص ضابطوں کو اپنانے سے دنیا ہی میں جنت پا لیتا ہے. اس فرقے کے پیروکاروں کے خفیہ مسکن جھونپڑیوں کی شکل کے ہوتے تھے. ہر ہفتے کی شام کو مرد و زن ان عبادت گاہوں میں جمع ہوتے. مرد دائیں جانب اور عورتیں بائیں جانب بیٹھتی. پھر ان میں سے ایک افضل ترین مرد اور ایک افضل ترین عورت کا انتخاب کیا جاتا. حاضرین انہیں مسیح اور مریم کنواری کا درجہ دیتے. محفل کی ابتدا مذہبی گانے سے ہوتی. اس دوران تمام شرکا اپنے کپڑے اتار کر صرف ایک چادر سے جسم کو ڈھانپ لیتے. جھونپڑے کے وسط میں ایک میز موجود ہوتی جس پر 12 عدد موم بتیاں جلائی جاتی، جن کے گرد نیم برہنہ مرد و زن والہانہ رقص کرتے. رفتہ رفتہ رقص میں اس قدر تیزی اور شدت پیدا ہوتی کہ ان کے پسینے سے فرش گیلا ہو جاتا. وجد کے عالم میں وہ ہر چیز کو گھومتا ہوا محسوس کرتے. ان کے نزدیک یہی وہ وقت ہوتا جب خداوند ان کے درمیان آ کر گناہوں کی بخشش کا اعلان کرتا تھا. صبح کے آثار نمودار ہوتے ہی وہ مکمل طور پر برہنہ ہو جاتے. رقص جاری رہتا، انسان کی وحشت کا رقص، اور اسی رقص کو وہ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کچھ دیر بعد موم بتیاں بجھا دی جاتی. اب تمام رقص کرنے والے عمر اور رشتے کی قید سے بے نیاز ایک دوسرے سے جسمانی تعلق قائم کرتے. ان کا خیال تھا کہ مدہوشی کے دوران قائم کیے جانے والا یہ جسمانی تعلق، اور اس حالت میں جب ان کا شعور اور قوت ارادی ختم ہوتی ہے تو غیر مرئی مقدس روح کا اثر ان تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے.
راسپوٹین کا ایمان تھا کہ گناہ کے ذریعے انسان نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک راہب نے اسے ترک دنیا کا درس دیا۔ اس کے بعد کئی برس تک ہاتھ میں کشکول لیے اور گلے میں ایک تھیلا لٹکائے گاؤں گاؤں گھومتا رہا۔ اس وقت کے روس میں ایسے درویشوں کی خوب آؤ بھگت ہوا کرتی تھی۔ ہر گھر میں ایک تہہ خانہ بنا ہوتا تھا جسے کسی درویش کی متوقع آمد کے پیش نظر سادگی سے آراستہ رکھا جاتا تھا۔ راسپوٹین کے گھر میں بھی ایسا ہی ایک تہہ خانہ تھا۔ ایک دن پھرتا پھراتا وہ اپنے ہی گاؤں واپس جا پہنچا۔ اہل خانہ اسے دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ اب وہ پرانا راسپوٹین نہیں ہے بلکہ بدل چکا ہے۔ اس کے بچے جو بچپن سے لڑکپن میں داخل ہو رہے تھے ان سے بھی اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ سارا دن وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنے نظریات کی تبلیغ کرتا، چرچ میں عبادت کرتا، رات کو گھر آ کر تہہ خانے میں جا کر پھر سے عبادت کرتا اور گڑ گڑا کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا اور گھٹنوں کے بل جھک کر رب سے رحم کی دعا مانگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے راسپوٹین کی شہرت گرد و نواح میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ دور دراز سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مقامی گرجے کے پادری فادر پیٹر نے حکومت کو رپورٹ بھیجی جس میں راسپوٹین کو خلائستی فرقے کا پیروکار اور عیسائیت دشمن قرار دیا گیا۔ حکومت نے ان الزامات کی تحقیقات کا نتیجہ الٹا نکالا۔ لوگ پہلے سے بڑھ کر عقیدت کا اظہار کرنے لگے اور اسے فادر گریگری کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ پھر راسپوٹین نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں چلا کاٹا اور جب 3 ہفتوں بعد وہ تہہ خانے سے نعروں کے شور میں برآمد ہوا تو لوگوں کے ایک ہجوم کو اپنا پہلا خطبہ دیا۔ لوگوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ میں تمہیں جو مسرت بخش پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں کے ذریعے نجات کا راستہ۔ گناہوں میں سر تا پا غرق ہو جاؤ تاکہ گناہ ہار مان جائے، اس کے بعد جنت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اس تقریر کو ختم کر کے وہ گھر جانے کی بجائے ایک نئے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ سن 1905 کے آس پاس جب سینٹ پیٹرزبرگ پہنچا تو وہاں اس کی شہرت اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی اور کچھ ہی دنوں میں وہ علوم الہیہ کی اکیڈمی میں مسئلہ تثلیث پر طلبہ کے دقیق اور پیچیدہ سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ اکیڈمی کا ڈائریکٹر فیونان اس کے اسلوب اور طرز بیان سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے راسپوٹین کو لارڈ بشپ مورگن سے ملوایا۔ مورگن اسے ایلورڈ کے پاس لے گیا۔ ایلورڈ کی کوششوں سے راسپوٹین روس کی طاقتور ترین جماعت ٹرو رشین پارٹی کا مرکزی رکن بنا اور اس طرح قومی سیاست کے افق پر نمودار ہوا۔ آہستہ آہستہ راسپوٹین کی ماورائی طاقتوں، روحانی کرشموں اور ولایت کے قصے روس بھر میں مقبول ہو گئے۔ اس کی کرامات کے چرچے گلی کوچوں سے اٹھ کر زار کے محل تک جا پہنچے تھے۔ اتفاق سے ان دنوں زار روس نکولس دوئم اور ان کی اہلیہ زارینا الیگزینڈرا جو کہ ایک جرمن شہزادی تھیں اپنے بیٹے ولی عہد شہزادہ الیکسی کی بیماری سے پریشان تھے۔ 4 لڑکیوں کے بعد پیدا ہونے والا ولی عہد ہیموفیلیا جیسی بیماری کا شکار تھا۔ انہی دنوں اسے چوٹ لگی اور وہ اس قدر لاچار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی۔ ایک روز ایک دوست نے زارینا سے ایک پیر کامل کا تذکرہ کیا۔ زارینا نے اپنے شوہر زار نکولس دوئم کی اجازت سے اسے شاہی محل بلایا۔ راسپوٹین نے آتے ہی شاہی آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے زار اور زارینا کو گلے لگایا، انہیں ایک ایک بوسہ دیا اور ولی عہد پر جھک گیا۔ گھبراؤ مت، بالکل تندرست ہو جاؤ گے۔ ولی عہد الیکسی نے اجنبی کی آواز سنی تو فوراً ہوش میں آ گیا اور مسکرانے لگا۔ یہ پہلی کرامت تھی۔ راسپوٹین نے اس کے جسم پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو درد غائب ہو گیا۔ یہ دوسری کرامت تھی۔ راسپوٹین نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، مجھ سے باتیں کرو۔ یہ تیسری کرامت تھی۔ راسپوٹین کی کرامت سے زار کافی متاثر ہوئے۔ زارینا نے تو فرط عقیدت سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ راسپوٹین بولا، میری دعاؤں کی طاقت پر یقین رکھو، تمہارا بچہ زندہ رہے گا۔ اس طرح راسپوٹین کا محل میں آنا جانا شروع ہو گیا۔
کچھ ہی عرصے میں پورا شاہی خاندان اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا۔ شہنشاہ کی لڑکیاں اسے اپنا رازدار دوست سمجھتی تھیں۔ وہ زار اور زارینہ سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا۔ آدھی رات کو شہزادیوں کی خوابگاہوں میں چلا جاتا، ان سے باتیں کرتا اور انہیں سہلاتا۔ جو خادمہ شکایت کرتی، زارینہ اسے محل سے نکال باہر کرتی۔ حالت یہ تھی کہ راسپوٹین زار اور زارینہ کی نجی کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا اور آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر انہیں مخاطب کرتا۔ اس کے باوجود زارینہ اس کے کپڑے خود سیتی اور کھانے کا لقمہ توڑ توڑ کر اس کے منہ میں خود ڈالتی، کیونکہ وہ اس کے ولی عہد بیٹے کا مسیحا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان لڑکیاں، کنیزیں، خادمائیں ایک ایک کر کے اس مقدس شیطان کی ہوس کا نشانہ بنتی رہیں۔ چند ہی مہینوں میں راسپوٹین کی بے رحمی کے قصے سینٹ پیٹرز برگ کے ہر فرد کی زبان پر تھے۔ شہزادی تاتانیہ اور زارینہ الیگزینڈرا کا تو خاص طور پر نام لیا جانے لگا تھا۔ بات بڑھی تو روس کی خفیہ پولیس حرکت میں آ گئی۔ آخرکار زار نے شاہی محل میں راسپوٹین کا داخلہ بند کر دیا، لیکن زارینہ الیگزینڈرا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کے محل میں مسیحا سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دیں، جہاں راسپوٹین کی دیگر مداح خواتین کا ہر وقت جمگھٹا رہتا تھا۔ ان میں جرنیلوں اور وزراء کی بیگمات بھی تھیں، شہزادیاں اور اداکارائیں بھی۔ مداح عورتیں اس کے میلے لباس کو چومتیں، گندے ہاتھوں کو بوسہ دیتیں، کھانے میں لتھڑی انگلیاں چاٹنے کے لیے آپس میں لڑ پڑتیں، راسپوٹین کی نوچی ہوئی ہڈیاں تک خود چوسنے کے لیے مرنے مرانے پر تیار ہو جاتی۔ راسپوٹین جس کا چاہتا انتخاب کر لیتا، ان کی مرضی سے یا پھر زبردستی۔ اب اس نے زارینہ کے ذریعے ریاستی اور سیاسی فیصلوں میں مداخلت شروع کر دی۔ اس کی سفارش پر وزیر مقرر ہوتے اور اس کی سفارش پر عہدے بٹنے لگے، حتیٰ کہ اس نے ایک دن ایک ان پڑھ شخص کو پادری مقرر کر دیا۔ اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے 1911 میں ٹرو رشین پارٹی نے اس کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ڈوما یعنی پارلیمنٹ میں اراکین تقریریں کرنے لگے کہ زار کے ہر فیصلے کے پیچھے راسپوٹین ہے اور روس پر زار نہیں در حقیقت راسپوٹین حکومت کر رہا ہے۔ مخالفت بڑھی تو راسپوٹین نے اپنا کاسہ اور تھیلا اٹھایا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے یروشلم کا رخ کر لیا۔ مقامات مقدسہ سے واپسی پر راسپوٹین مزید طاقتور بن کر ابھرا۔ روس کا شاہی دربار سمٹ کر اس مقدس شیطان کی مٹھی میں آ گیا۔ راسپوٹین کی درندگی سے کوئی شہزادی محفوظ تھی، نہ کوئی عام خاتون، حتیٰ کہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے وہ اکثر طوائفوں کے پاس بھی جایا کرتا تھا۔ وزیر اعظم قدسوف نے راسپوٹین کی سرگرمیوں کے بارے میں خفیہ اداروں سے ایک رپورٹ منگوائی، جس میں اس کی کارستانیوں کا سارا احوال درج تھا۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر زار کو نہ چاہتے ہوئے بھی راسپوٹین کو اپنے آبائی گاؤں چلے جانے کا حکم دینا پڑا۔ راسپوٹین کو شاہی فرمان تسلیم کرنا پڑا، لیکن جاتے جاتے وہ زار کو خبردار کر گیا کہ تم بدخواہوں کے بہکاوے میں آ گئے ہو۔ اگر تم نے میری باتوں پر کان نہ دھرا تو نہ صرف ولی عہد کو گنوا بیٹھو گے بلکہ 6 ماہ کے اندر اندر تخت سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ راسپوٹین کے جانے کے بعد زار اپنے اہل خانہ کے ساتھ پولینڈ سیر و تفریح کے لیے گیا۔ ولی عہد الیکسی ایک جھیل میں کشتی کی سیر کرنے کے بعد کنارے میں اتر رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے سے گر پڑا، جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی شدید متاثر ہوئی۔ اب ولی عہد کا بچنا محال نظر آ رہا تھا۔ سارے ملک میں دعائیں شروع ہو گئیں۔ ضعیف الاعتقاد زارینہ نے خفیہ طور پر راسپوٹین کو تار بھیجا۔ جوابی تار فوراً آ گیا۔ جب راسپوٹین کا جوابی تار ولی عہد کو دکھایا گیا تو اس کا بخار اتر گیا، درد غائب ہو گیا اور وہ پہلے جیسا تندرست ہو گیا۔ اس غیر معمولی واقعے سے زار اس قدر متاثر ہوا کہ راسپوٹین کو سچا ولی سمجھنے لگا۔ تمام تر مخالفوں کے باوجود اس نے راسپوٹین کو واپس بلا لیا۔ اب صورتحال یوں تھی کہ راسپوٹین کی مٹھی میں ایک طرف روس کی عظیم سلطنت تھی تو دوسری طرف شیطانیت کے تمام دھندے۔ اپنی تمام تر خباستوں کے باوجود راسپوٹین جنگ سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے 1912 میں زار کو جنگ بلقان میں شرکت سے باز رکھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ زار کو پہلی جنگ عظیم میں شرکت سے روکے۔ انہی دنوں
ایک عورت نے راسپوٹین پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا مگر وہ بچ گیا۔ راسپوٹین کے منع کرنے کے باوجود زار پہلی جنگ عظیم میں الجھ چکا تھا اور ہر محاذ پر شکست کھا رہا تھا، جس وجہ سے عوام اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ اس دوران راسپوٹین کے مخالفین بھی اسے منظر سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ پولیس چیف بلتیسکی اور وزیر داخلہ خوستوف کو راسپوٹین سے اختلافات کے باعث عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ٹرو رشین پارٹی نے اس مکار شخص پر حملہ کرایا مگر گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی وہ محفوظ رہا۔ اس کے بعد ہرموگن اور فادر فیونن نے اس پر 2 دفعہ ناکام حملے کروائے۔ نتیجے میں دونوں کو جلا وطن ہونا پڑا۔ یہی 2 لوگ تھے جنہیں سیڑھی بنا کر راسپوٹین شاہی محل تک پہنچا تھا۔ اگرچہ راسپوٹین پر قاتلانہ حملے ناکام رہے لیکن دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور یہ گھیرا اس وقت مزید تنگ ہو گیا جب راسپوٹین نے کھلے عام اس امر کی وکالت شروع کر دی کہ روس کو جرمنی کے ساتھ گفت و شنید کر کے جنگ ختم کر دینی چاہیے۔ اس وقت روسی فوج پے در پے شکست سے دوچار ہو رہی تھی اور ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح انتہائی بلند تھی۔ روسی اشرافیہ سمجھتی تھی کہ جرمنی سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دراصل زارینا الیگزینڈرا کا ہے، کیونکہ وہ جرمن شہزادی ہے، لہٰذا وہ اپنے میکے اور سسرال میں لڑائی نہیں چاہتی۔ راسپوٹین کی جانب سے جنگ کی مخالفت پر جہاں روس کی اشرافیہ اس کے خلاف اکٹھی ہو گئی، وہاں روس کے اتحادی ممالک فرانس اور برطانیہ کے سفیروں کے لیے بھی وہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ آخر کار ایک نوعمر روسی شہزادے پرنس فیلکس یوسپوف نے راسپوٹین کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس کا ذاتی مخالف بھی تھا کیونکہ اس کے بھائی جو کہ مر چکا تھا کہ مگیتر مونیا راسپوٹین کی ہوس کا شکار بن چکی تھی اور ابھی تک اس کی گرویدہ تھی۔ دوسرا، شہزادہ یوسپوف کی بیوی شہزادی آئرینا انتہائی حسین و جمیل تھی۔ راسپوٹین ایک عرصے سے اس پر آنکھ رکھے ہوئے تھا۔ شہزادہ یوسپوف نے ایک روز راسپوٹین سے ملاقات کی اور کہا کہ اس کی بیوی آئرینا بیمار ہے، لہٰذا وہ اسے دیکھنے اور شفا یابی کی دعا دینے کے لیے اس کے گھر آئے۔ یہ 30 دسمبر 1916 کی شام تھی۔ راسپوٹین شہزادہ یوسپوف کے گھر آیا۔ شہزادہ یوسپوف نے زہریلی شراب اور زہریلی پیسٹریوں سے اس کی تواضع کی۔ راسپوٹین ترنگ میں آیا تو شہزادی آئرینا سے ملاقات کے لیے اصرار کرنے لگا۔ شہزادہ یوسپوف نے جب دیکھا کہ زہر اپنا اثر نہیں دکھا رہا تو اس نے اپنے ریوالور سے 3 گولیاں داغ دیں۔ ایک گولی راسپوٹین کے سینے میں جبکہ دوسری ماتھے پہ لگی۔ شہزادہ یوسپوف اور سازش میں شریک ڈیوک پیولووچ اور دیگر لوگ شیطان کے خاتمے کا جشن منا رہے تھے کہ انہوں نے خون سے لت پت راسپوٹین کو محل کے دروازے کی جانب بھاگتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ صحن پار کرتا، ڈیوک پیولووچ نے اس کے پیٹ میں خنجر اتار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیز دھار چھری سے راسپوٹین کا مثانہ بھی کاٹ ڈالا۔ اس وقت شہزادی تاتانیہ بھی وہیں موجود تھی تاکہ اس مقدس شیطان کا بھیانک انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ پھر راسپوٹین کی لاش کو کمبل میں لپیٹ کر دریا میں پھینک دیا گیا۔ زار زارینا نے شاہی خاندان کے ساتھ راسپوٹین کی آخری رسومات ادا کی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی تدفین کی۔ مقدس شیطان کی پیشگوئی اس کی موت کے 3 ماہ بعد ہی پوری ہو گئی۔ 15 مارچ کو بالشوک انقلابیوں نے زار کا تختہ الٹ دیا اور بعد ازاں زار نکولس دوم کو اس کے اہل خانہ سمیت قتل کر دیا گیا۔ 23 مارچ کو انقلابیوں نے راسپوٹین کی قبر کھودی، تابوت نکالا اور اسے جنگل میں لے جا کر جلا ڈالا۔ مبلغ کا روپ دھارنے والے اس شیطان بھیڑیے کے قاتلوں کو کوئی ٹھوس سزا نہیں دی گئی سوائے اس کے کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن روس کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اس میں راسپوٹین کا ذکر ضرور کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔